السلام علیکم ناظرین، اسما خان حق اور سچ کی آواز، ظلم کے خلاف جہاد۔ ناظرین، آپ لوگوں کا تعاون، آپ لوگوں کی تمام جہاں بھی کہیں بھی ظلم ہوگا انشاءاللہ مجھ پہ بھی میرے بچوں پہ جو ظلم کا پہاڑ ٹوٹا گیا، اس کے باوجود ناظرین میں اپنے پاکستان کے لیے کام کر رہی ہوں، میں اپنے اسلام کے لیے کام کر رہی ہوں، میں قرآن پاک کے لیے کام کر رہی ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس قرآن پاک، جتنے بھی ہمارے یہ قرآن پاک ہے ناظرین، اس سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ قرآن پاک بے شک سب کے لیے ہدایت، عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ میں سب سے جو ہے نا شکر گزار ہوں تمام ناظرین کا جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا۔ آگے سے زیادہ شیئر کریں، اور اس ظلم کے خلاف آپ نے ظالم کو ہاتھ سے روکنا ہے، زبان سے روکنا ہے، دل میں برا جاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری تمام مائیں بہنوں بیٹیوں کی عزت، جان مال، ان کے گھروں کی حفاظت کرے، ان کے بچوں کی حفاظت کرے۔ تمام میرے باپ بھائی بیٹے اور تمام جتنے شوہر ہیں، جو نیک اچھے شوہر، باپ بیٹے بھائی شوہر، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے۔ جو نیک اچھی کردار کی مائیں بہنیں بیٹیاں مجھ سمیت میرے بچوں سمیت، اللہ ان کی حفاظت کرے۔ تمام ناظرین سے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کمنٹس کریں، اور میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں اس جہاد میں۔ آج میں اپنے گھر سے میں نے جہاد کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تنہا تھے، اور انہوں نے جس وقت پوری دنیا نے ان کے خلاف کھڑے تھے، انہیں لہو لہان کر دیا، آپ نے پھر بھی کہا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شہید کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شہید کیا، بلال حبشی کو بھی پتھروں پہ لٹایا گیا۔ جہاد ناظرین ہر مرد عورت بچے بوڑھے پر فرض ہے۔ ظالم کو ایمان کا مکمل درجہ کہ ظلم کو ہاتھ سے روکو، اور اس سے کم درجہ، مکمل درجہ ہے ظالم کو طاقت رکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو، اس سے کم درجہ ہے کہ اس کو زبان سے برا کہو ظالم کو، اور اس سے بھی کم درجہ دل میں برا جانو۔ ظالم کا ساتھ دینے والا ظالم۔ ناظرین، آج ہم ظلم پہ جب خاموش ہو جائیں گے تو کل ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا۔ اور میں اتنی شکر گزار ہوں صلی اللہ تعالیٰ کی، اس کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تمام انبیاء رسولوں صحابہ کی، میرے خصوص میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ میری اس جد و جہد کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ ناظرین، میں نے اتنی ویڈیو بنائی، میں نے روڈ بلاک کرے، میرے بچوں کو جب اغوا کیا گیا تھا ناظرین، میرے ساتھ بھی یہ ظلم ہوا، نہ جانے اس میں میرے اللہ تعالیٰ کی کیا بہتری تھی۔ یہ میرے بچوں کو اغوا کیا گیا تھا ناظرین، یہ میرے بچے تھے، اسما خان گل بہار نمبر 2 فردوس کالونی، اور میں نے اتنی ویڈیو وائرل کری، ان لوگوں نے میرے اغوا کیا، اور اب بھی یہ مجھ پہ حملے کروا رہے اور مجھے جان سے مارنے کی کوشش کر رہے۔ اب سب کا شوہر یہ عابد سواتی، اور میرے گھروں پہ قبضہ کرنا اور میرے بچوں کو میرے خلاف کرنا، یہ سب کا شوہر طلاق دے کر مجھے بغیر نکاح کے رکھا گیا۔ اور ناظرین، اس پہ ہمارے علماء حضرات بات نہیں کرتے۔ میں بار بار یہی کہوں گی، ظلم کو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، دل میں۔ مولوی اور علماء اس وقت بیوہ اور یتیموں کا مال کھا رہے۔ کون سا مذہب ہمیں بیوہ اور یتیموں کا مال کھانے کا حکم اور اجازت دیتا ہے؟ حضرت عمر کے دور میں صدقہ زکوٰۃ خیرات لینے والا کوئی تھا؟ سب سے پہلے اپنے گھر والوں قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرو۔ ناظرین، آج ہر گھروں میں جادو، سفلی، حسد، نظر، آج اس کے معاملات ہیں۔ ہمیں اور آپ کو نے بچنا ہے۔ میں نے اتنی ویڈیو وائرل کری، اتنے میں روڈوں پہ احتجاج کیا، میں نے اتنا کچھ کیا۔ میرے شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میری محنت، میرے اتنے سالوں کی محنت اللہ تعالیٰ نے رنگ لائی۔ ایک تو جادوگروں کے خلاف جو ہے وہ ہمارے قانون پاس ہو گئے۔ یہ دیکھیے میرا نکاح نامہ حلالے کا زبردستی کروایا گیا، کورٹ میں کیس تھا۔ تو ناظرین، میں آپ لوگوں کے لیے لڑ رہی ہوں۔ آپ میری ویڈیو دیکھو، مجھ پہ مسلسل قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں، مجھے سلو پوائزن دی جا رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میرا طلاق نامہ، اور میرے بچوں کو اغوا کیا گیا، میرے بچوں پہ تشدد کیا گیا۔ وہ ویڈیو آپ میری بچوں کی زیادہ سے زیادہ دیکھیں، وائرل کریں، شیئر کریں، اور ان ظالموں کو ہم نے کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ ناظرین، آج ہر گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں، ان 2-2 ٹکے کی، ان ایسی 2-2 ٹکے کی عورتوں کی وجہ سے ناظرین آج ہنستے بستے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ اور میں شکر گزار ہوں کہ ناظرین اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، ایک تو قانون پاس ہو گیا، جادو کروانے والا واجب القتل ہے، اور میرے نبی نے خدیجۃ الکبریٰ کے ہوتے ہوئے دوسری شادیاں نہیں کی۔ تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قرآن پاک پہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، اگر تم انصاف کر سکتے ہو تو، اور 4 شادیاں کرو، 4 نکاح کرو۔ میرے رب نے کیا کہا؟ 4 نکاح کرو اگر تم انصاف کر سکتے ہو، اور اگر انصاف نہیں کر سکتے تو 1 کرو۔ اگر ایک کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتے تو اسے آسانی سے آزاد کرو، اسے نکاح میں رکھ کر، اور بچے پیدا کر اس پہ ظلم کر کے، اس کا تشدد کر کے، اسے ٹارچر کر کے اسے پاگل کیا جاتا ہے، عورتوں کو جلایا جاتا ہے، ہماری بہن بیٹیوں ماؤں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ناظرین، کون سے مذہب پہ ہم چل رہے ہیں؟
کس دین پہ ہم لوگ چل رہے ہیں ناظرین کہ دین میں ظلم کرنا ہمارا دین اجازت نہیں ہے، تفرقوں میں کافروں تک پہ بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، تہمت تک لگانے کی، زنا کی جو تہمت لگائے، 4 معزز گواہ سورہ نور میں 4 معزز گواہ، وہ بھی معزز گواہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ایسے 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 کرتے ہوئے دیکھا، تب اس کو حاکم وقت سزا دے گا، ہم نہیں سزا دیں گے۔ تو یہ ہمیں آج کیا ہو رہا ہے؟ آج زنا عام ہو گیا، آج جادو عام ہو گیا، فتنوں کا دور ہے۔ 4 فتنے اس وقت، فتنے یا اللہ عروج پر ہیں، ایک بے حیائی، ایک ظلم، ایک حرام اور سود کا ظلم سے پیسہ کھانا اور جادو کروانا اس دور کے اندر، اور بے حیائی، ظلم، زنا اس دور کا فتنہ ہے۔ آج ہمیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ایمان والوں کا، مومن مرد اور مومن عورتوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ناظرین۔ شکر الحمدللہ، میں نے جہاد کیا، میں نے آواز اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے قانون پاس ہو گیا، جو شوہر اپنی اور بیویوں کو شادی کر کے اور بچے پیدا کر کے ان پہ ظلم کر رہے تھے، انہیں مارتے تھے، پیٹتے تھے، ان کے خلاف قانون نے یا اللہ سخت سے سخت کر دیا۔ مجھے تو تکلیفیں، اذیتیں، میرے بچوں کو بہت بڑی تکلیف، اذیت، نقصان ہو رہا ہے۔ مجھے صبا جان سے مارنے کی کوشش کر رہی ہے ناظرین، عابد سواتی، اور یہ صبا یہ مجھے جان سے مارنے کی کوشش کر رہے۔ یہ دیکھیں میرے ساتھ گئی، یہ میرے ساتھ KFCوں میں جا کے ناظرین، KFCوں میں جا کر اس نے یہ صبا، اس کو زیادہ سے زیادہ وائرل کرے ناظرین۔ یہ صبا، یہ اس کی بھابھی ہے، یہ مجھے دھوکے سے بلا کر، میرے بچوں کو گھروں میں بلا کر انہوں نے، یہ دیکھیں، یہ مجھ سے KFCوں کے، حسن زئیوں کے پیسے لیتی ہے، اپنے ماں باپ کے خرچے، کھانے پینے۔ اس عورت نے میرا گھر برباد کر دیا، اس نے مجھ پہ حملے کروائے، یہ ابھی مجھے جان سے مار رہی ہے، اپنے بیٹے حسان سے، عابد پگا اس کے شوہر سے، عابد سواتی صاحب کا شوہر جو اقبال ٹائل کا مالک، اور اعجاز عالم علی احمد جن کی تصویریں وائرل کر چکی ہیں۔ دیکھیں میں نے اس کے بچے کی جان بچائی ناظرین، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں نے اس کے بچے کی جان بچائی، اس کے باوجود اس نے اتنا بڑا ظلم کیا، اس کا بچہ موت کے منہ پر۔ جب اس نے مجھے دوائیاں دینا شروع کر دی اپنے گھروں میں بلا کر ناظرین، مجھے دوائیاں دیتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بچی کو اب نارمل پیدا کیا، 7 مہینے کی بچی اس کی اب نارمل، اس کے بچے آپریشنوں سے 4 دن اس نے اذیت سے وہ کیا، اس کی ماں کے پیر کٹ گیا، اس کے باپ کا کیا حشر ہوا، اس نے مجھے نماز اور تہجد سے روکا اور مجھے جادوگروں کے پاس لے کے جاتی تھی۔ اس کی ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ۔ میں اور بھی اس نے جو مجھ پہ قاتلانہ حملے کیے اور ساری میں ویڈیو انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ اس عورت کو زیادہ سے زیادہ ناظرین، یہ آپ اس کو ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ اس عورت نے میرا گھر برباد کیا۔ یہ صبا اس کی بھابھی ہے، عابد پگا، یہ عورت، یہ مجھ پہ جان لیوا حملے کر رہی ہے۔ اس کا سابقہ شوہر عابد سواتی میرے بچوں کو گھروں میں بلاتی، مجھے بلیک میل کر کے پیسہ کھاتی۔ یہ زیادہ سے زیادہ اس عورت کو، اس کی فیملی کو دیکھیں گے، مجھے KFCوں میں کہتی، میں نہ کرتی تو میرے بچوں کو مرواتی پٹواتی ناظرین، میں نہ کرتی تو میرے بچوں کو مرواتی پٹواتی۔ میں اس کی KFC میں ہر اس کی ویڈیو شیئر کروں گی۔ اس نے میرے گھروں پہ حملے کروائے، قاتلانہ حملے کروائے۔ اس نے کون سا ظلم ہے ناظرین جو مجھ پہ نہیں کروایا؟ تو یہ میرے شوہر، سابقہ شوہر، اس کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، طلاق تک کروائی ہے، اور یہ ابھی یہاں سے بھاگنا چاہ رہی ہے۔ اس کا نام صبا ہے، اس کے شوہر کا نام عابد پگا ہے، اور وہ 60-70 سال کا وہ ہے۔ وہاں پنجاب سے اس نے اپنے شوہر کو ادھر پھنسا کر، پنجاب سے، اور ادھر اس کو لے کر آئیے، گھروں پہ قبضہ کریے، میرے شوہر کے ساتھ مل کر، طارق قریشی کے ساتھ مل کر مجھے جان سے مارنا، میرے اوپر حملے کرنا۔ وہ میں ویڈیو ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر انشاءاللہ کروں گی، اور آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ اس وقت میری جان کو، میرے بچوں کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سب کچھ یہ جو ہے نا عابد سواتی کرا۔ میں ادارے میں، یہ دیکھیں اسد اقبال بٹ صاحب ہے، وہ آگے سے مجھے ویڈیو میں، اس کا حسان بیٹا ہے، اس کے ذریعے مجھے جان سے مروا رہی ہے، حملے کروا رہی ہے، میرے گھروں کو توڑ رہی ہے۔ اس نے برابر والے حسیب سے، اس کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی ناظرین، اس نے مجھ پہ حملے کروائے۔ تو یہ آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں کہ میرے بچوں کو مجھے ظلم سے مجھے حق آواز سے روکا جا رہا ہے، مجھ سے پولیس والے کو بلا کر مجھے گھروں میں حملے کروائے، میرا کورٹ میں کیس ہو کر، اور کہہ رہی کہ کیا ہوا، تو نے اتنی ویڈیو بنائی، کوئی فرق پڑا؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، سعد رضوی بھی پکڑا گیا میں نے ویڈیو کے بعد۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی مار ہو جو طارق قریشی، اور جو ظلم کے ساتھ کھڑا واقع طارق قریشی کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد۔ اس کی بیوی مر گئی، اس نے میرے ساتھ میرا گھر، میرے بچے اجاڑے، میرے بچوں کو تکلیف اور اذیت پہنچائی ناظرین۔ یہ دیکھیں، میرے بچوں کے برین واش کر کے ان کو دیکھیں، میرے گھروں پہ حملہ اور میرے گھروں پہ قبضہ کر رہا ہے یہ سابقہ شوہر، یہ اس کے بھائی، یہ دیکھیں۔
اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. کوئی اسلام میں تو اس وقت کوئی نہیں ہے جو ان درندوں کو روکے، اصابت سواتی کو روکے سے بغیر نکاح کے رکھا. اور اس کی بھابھی جو ماریا دیکھ رہے کہہ رہے، وہ تو کہہ رہے کہ یہ 5 وقت کا نمازی ہے. نمازیں اب جتنے بھی مجرم ہیں ناظرین، جتنے بھی مجرم ہیں، کرمنل ہیں، وہ فضان مدینہ بھاگتے ہیں، وہ اجتماعوں میں بھاگتے ہیں، وہ دینی سہارا لیتے ہیں. تمام جتنے بھی پاکستان کی ایجنسیاں، ISI والے جتنے بھی مارخور ہیں پاکستان کے، اور رینجرس، آرمی، نیوی، جتنے بھی ہمارے پاکستان کی جتنی ایجنسیاں کام کرتے ہیں، ملک سے باہر بھی جتنے ہمارے پاکستان کے حق میں کام کرتے ہیں، زیادہ تر اس وقت خطرہ جو ہے، اس وقت جو مدرسوں میں جو اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ مدرسوں میں چھپ جاتے ہیں. ناظرین یہ دیکھیں، اتنا بڑا کیس ہے، اور آج سے کیس نہیں، یہ 3 سال 23 سال سے ظلم ہو رہا. 3 سال سے یہ کیس اٹکا ہوا ہے، کسی نے اس کیس کو آگے کیا. اس کے باوجود میں کورٹ میں بھی گئی، کچہری میں بھی گئی، مراد علی شاہ اس میں آئے، میں شیلا رضا کے پاس گئی، اس کیس کو کیا. اور آگے سے یہ عورت مجھے دھمکیاں دے رہی ہے، میرے گھروں پہ حملے کر رہی ہے، مجھے ٹارچر کر رہی ہے. اور مجھے کون سا ظلم ہے اس عورت نے نہیں کیا. یہ دیکھیں اس طریقے کی مجھے یہ جو دھمکیاں دے رہی ہے. ناظرین، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے کہ آگے دیکھیں یہ آگے کسی عورت کا گھر برباد نہ ہو. یہ عورت بچوں کو ورغلا کر نہ جانے کون کون سے کام کر رہی ہے. ناظرین یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، کس کے ساتھ ڈیٹے ماری؟ یہ لعنتی دیکھیں، تو نے کیوں بلایا؟ کیوں تو بلایا؟ دیکھیں میرے گھروں پہ حملے کریں. دیکھیں میں اپنے گھر میں ہو رہی ہوں. میں نے ڈیٹے ماری. کس کے ساتھ ڈیٹے ماری؟ لعنتی تو نے کیوں بلایا؟ کیوں تو بلایا؟ ان لوگوں نے ناظرین کون سا ظلم ہے جو آبد سواتی طلاق دے کر بھی میرے بچوں کو، ابھی بھی میں بچوں کے خرچے اٹھا رہی ہوں اور میرے بچوں کو میرے خلاف کیا جا رہا ہے. ان لوگوں نے کون سا ظلم ہے یہ لوگ جو مجھ پہ نہیں کر رہے. اور اس کے باوجود بھی میں آپ کے اور حق کے لیے آئی ہوں. اور دیکھو سعد رضوی کو بھی اللہ تعالیٰ نے پکڑوایا. اور جتنے بھی مدرسے میں یہ دیتے مفتی منیب الرحمان ہے، آپ تفرقوں میں بڑھ گئی، میرے حلالے پہ بات کیوں نہیں کری؟ وہ مولوی بھی بھاگ رہا ہے، میں نے ویڈیو بھی بنا کے بھیجی. کیوں آخر اس پہ ایکشن نہیں لیا جاتا؟ کیا کوئی ایمان والا ہمارے دنیا میں سب بے ایمان ہو چکے، سب بک چکے. حضرت علی کا قول ہے کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. مجھے آج بھی مجبور کیا جا رہا ہے. صبا عابد پگا جو برابر میں، جس کے بیٹے کا نام حسان ہے، بیٹی کا نام مریم ہے، اور اپنے ماں باپ کو بلوا کے ناظرین مجھ پہ حملے کروائے، میرے گھر توڑے گئے، اور میرے ساتھ مجھے الٹے سیدھے الزام لگا کے مجھے کہہ رہی ہے دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتی کیوں. ابھی میں انشاءاللہ وہ ویڈیو، ہر ویڈیو انشاءاللہ میں آپ تک شیئر کروں گی. اس صبا کی تصویر کو پوری دنیا میں وائرل کرو. میں تمام بہن بیٹی ماؤں سے گزارش کرتی ہوں، ہاتھ جوڑ کے، ماں باپ بہن بھائیوں سے، کہ خدا را دوستیں مت بنائیں. میں نے اس کے بچے کی جان بچائی، اس کی مدد کری، اس کو کھانا پینا 15 سال سے میں پولر کھانے کا کام کر کے اس کو میں نے اس کے گھر کو بچایا. اس نے میری گھر کو میری بہن نے سگی، اور میرے شوہر کو تو زنا کی عادت تھی، اور پولیس سے بچنے کے لیے فضان مدینہ میں چھپایا گیا. اس کا اتنا بڑا وائرل کیس ہے پورے اداروں میں، کورٹ میں، کچہریوں میں. اس کے باوجود بھی صبا سے مجھ سے حملے کروائے جا رہے. بچوں کو وہاں بھجوایا گیا، مجھے وہاں وہ بلیک میل کرتی، مجھے KFC لے کے جاؤ. جب میں نے پیسے دینے سے اس کو انکار کیا، اب میرا بیٹا نیوی میں چلا گیا. پہلے میں اپنے بچوں کی وجہ سے مجبور تھی. شازمہ کو، میری بیٹی کو بیمار کر کے موت کے منہ کو پہنچایا. یہ میری بیٹی کو بیمار کر کے، میرے بچوں کو فون کر کے ورغلاتی ہے، میرے طہا کو ان کے دماغ میں گندی باتیں ڈالتی. مجھے کہتی ہے کہ تمہارا یہ شوہر، یہ جو تمہارے دیور ہے، یہ تمہیں جو ہے نا غیرت کے نام سے تمہارے بیٹے سے تمہارے قتل کروائیں گے. اور میری موبائل، اس نے موبائل کی انفارمیشن دی میرے گھروں میں. اس گھر میں میری بیٹی کو کورٹ میں ادھر سامنے فلیٹ جو میرا، وہاں پہ میرے بچے تھے، پہلے اغوا کر کے رکھے ہوئے تھے، پھر پولیس وائرل ہوا سارا کچھ. اس گھر میں مجھے میری بچی کو بلاتی، صلح کروا کر. میں نے بولا نہیں، میں کورٹ سے جاؤں گی، کورٹ سے صلح کروں گی. صلح کروا کے گھروں سے میری بچی کے ذریعے، طہا کے ذریعے بلا کر مجھے اپنے گھروں میں بلا لیتی. پیچھے سے جتنے بھی ثبوت تھی، میموری کارڈ ہے، سب وہ چوری کروا کے عابد سواتی کو دی. اور میرا کیس اس عورت نے بگاڑا. اپنے بیٹے سے مجھے مروا رہی، اپنے پورے ماں باپ، اس کے باپ کا نام عارف ہے، اس کے بھائی کا نام وسیم ہے، اور نسیم اس کے بھائی کا نام ہے، اور جو نماریہ اس کی بھابھی کا نام ہے. اور اس نے میرے گھر کو برباد کیا. ناظرین میں نے اس کا کھانا پینا، اس کے کپڑے، اس کا گھر، اس کا راشن، اس کا بچہ موت کو میں، پھر اس نے جب اس کی بیٹی کے ساتھ جب مجھے دوائیاں دیتی تھی، بے ہوش ہو گئی، مجھے جان سے مارنا چاہ رہی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ عذاب ہے، پھر اس نے معافی مانگی. میں نے اپنے بچوں کی خاطر صدقے پہ میں نے معاف کر دیا. میں نے بولا چلو میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا پتہ اس کو ہدایت ہو. اس سے بڑھ کر اس نے مجھے نقصان پہنچایا.
اور آج یہ میری کھڑے ہو کر ویڈیو بنا رہی ہے اور میرے اوپر جھوٹے الزام لگا رہی ہے اور کہہ رہی ہے تم کہاں سے کھانے کو لا رہی ہو. ناظرین جس وقت اس گھر میں میرا سابقہ شوہر یہ مجھے مار کر پیٹ کر بھوکا پیاسا بچوں کو 2 مہینے چھوڑ کے جاتا تھا, اب یہ عابد سواتی کیوں نہیں بھاگتا ہے؟ مجھے سوال کا جواب دیں. یہ سب ان کو بھگا رہے تھے. یہ 23 سال میں نے بچے پالے, آج میرے بچے بھی چھین لے. میرے بیٹے کی کمائیاں کھا رہا ہے یہ میرے بیٹے کی کمائیاں کھا رہا ہے, بیٹیوں کو راتوں کو کام کو بھجوا رہا ہے, مجھ سے کمائیاں کرواتا ہے. یہ گھر بھی میرا وہ گھر بھی میرا قبضے میں کیا ہوا ہے. 23 سال سے چھوڑ کے بھاگتا تھا, تو ان بھائیوں کے پاس کیوں نہیں انہوں نے رکھا؟ ٹھیک ہے نا, میں اکیلی اس اردو اسپیکنگ علاقے میں رہ رہی ہوں. حاجی مرید گوڈ میں انہوں نے گھر میں رکھا, تو یہ میری بیٹیوں کو اکیلے رکھا ہوا. یا میرے پاس میری بچیاں دی جائیں, میرے بچے دی جائیں, یا تو ان سے قطع تعلقی, ان کو جیلوں میں سزا دی جائے. اب تو قانون آ گیا, جادو کے خلاف بھی قانون آ گیا, اور جو میاں بیوی پہ ظلم کر رہے ہیں قانون آ گیا. مجھے طلاق دے کر یہ سبا مجھے مجبور کر رہی ہے کہ تم عابد سواتی سے ناجائز تعلقات رکھو. مجھے جو ہے نا مردانہ طاقت کے اپنے شوہر عابد پگا کی دوائیاں دے رہی تھی. میں نے منع کر دیا, میں نے بولا مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا. جب میں نے جوانی زندگی میں نے تن تنہا مارے مصیبتیں کھا کے ان بچوں کی خاطر میں نے شادی نہیں کری, اللہ کے لیے نماز کے لیے مخلوقات خدا کی خدمت میں نے وقت گزار دیا. تو اب میں نہیں کروں گی. میرے گھروں میں بچیوں کو بلاتی, ان کو برتھ ڈے کے نام پہ کبھی ڈانس کرواتی, مجھے بھی کہتی تم تو اٹھو نہ ڈانس کرو, وہ ویڈیو بنا کر مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کری. جب میں نے پیسے دینے سے انکار کی, اس کا کھانا اس کا پینا میرے بینکوں سے اس نے پیسے چوری کروائے. عابد سواتی سے ادھر میرے اوپر حملے کروائے. ناظرین اس نے میرے اوپر حملے کروائے. تمام وہ ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے کہ ایسی عورتوں سے آپ ہر مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہے نا ایسی خاندانوں بھی ہوں, چاہے رشتہ دار بھی ہوں, ایسی بہنیں بھی ہوں, ایسی دوستیں بھی ہوں, اللہ تعالیٰ تمام ان عورتوں کے گھروں کو, ان کے شوہروں کو اللہ تعالیٰ بچائے. اور تمام شوہروں سے میں ہاتھ جوڑ کر, اور تمام بیٹوں سے, شوہروں سے, بھائیوں سے, میں باپوں سے میں التجا کرتی ہوں کہ اللہ کا واسطہ, اللہ تعالیٰ پاک ہے, پاکی کو پسند کرتا ہے. ان 2 ٹکے کی عورتوں کی خاطر اپنی زندگیاں, اپنے بچوں کی زندگی, اپنے خاندان, اپنی مائیں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو تار نہ کریں. اس عابد سواتی کی طرح یہ کہتا ہے کہ اس کی بھابھی نے بولا کہ 5 وقت کا نمازی, 5 وقت کا نمازی ہے, تو بغیر نکاح کے مجھے کیوں رکھا گیا؟ طلاق نہ حق دینا قرآن کہتا ہے کہ عرش الہی ہل جاتا ہے اعلان جنگ. 23 سال میں نے بچے پالے, آج مجھے تنہا رکھ کے آگے مجھے شادی بھی نہیں ہونے دی, اور بچے بھی قبضے میں کر لیے کہ شادی کر لی تو وہ بچے آگے کورٹ میں کیسے, تو وہ بچے لے کے میری بچیوں کی شادیاں یہ عثمان ذیشان کے ساتھ, یہ دیکھیں یہ میری بہن کا شوہر ہے, پاگل ہے, اس کے ساتھ زبردستی یا کسی نہ کسی کو پیسہ لے کر, جیسے مجھے سودے طارق قریشی کے ساتھ کیے, اس کے ساتھ میری بیٹیوں کی شادیاں, اور ذیشان اس کا بھائی ہے, یہ ساجد ہے, پاگل ہے, اس کے ساتھ شادیاں کرے گا. ناظرین اس ظلم کے خلاف آپ نے آواز اٹھانا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی رضی اللہ, بی بی فاطمہ کا رشتہ جب طے ہو گیا تھا, آسمانوں پر اللہ نے طے کر دیا تھا, تو بی بی فاطمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, جن کے پہ ہماری جان مال عزت ہمارا سب کچھ قربان, ناظرین میری اولاد قربان, میری جان قربان, میرا ایمان, میرا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول پر, صحابہ پر, نبیوں پر, انبیاؤں پر, کتبوں پر, درویشوں پر قربان. اللہ کے رستے میں میرا جہاد ہے. ناظرین تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا رشتہ آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے بلندیوں میں طے کر دیا تھا. پھر بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور کہا کہ کیا تمہیں بیٹی فاطمہ, کیا تمہیں حضرت علی کا رشتہ قبول ہے؟ آج غیرت کے نام پہ عورت کو قتل کیا جاتا ہے, آج زنا سرعام ویڈیو بنائی جاتی ہیں, آج مجھ پہ قتلانے, میرے گھروں پہ حملے ہوتے ہیں, میرے گھروں کو توڑا گیا. میں پولیس, تھانے, کورٹ, کچہریاں, 23 سال میں نے اپنے بچوں کے لیے, ناظرین میں نے زندگی وقف کری, میں نے شادی نہیں کری, جبکہ مجھے حق تھا طلاق کے بعد, عدت کے بعد فوراً نکاح کرو, مگر میں نے نہیں کیا. رشتے بھی آئے, اس نے الٹے سیدھے لوگوں کو رشتے بھی بجوائے, گندی باتیں بھی کرواتا, یہ سارا کچھ کروانے والا, یہ سبا سے مجھے جان سے مروا رہا ہے, اور وہ مجھے دھمکیاں دے رہی ہے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں. حاجی مرید گوڈ میں بلوچوں کا ہے, ان کی دھمکیاں دے رہا ہے. حسان مجھے کہہ رہا ہے کہ بلوچوں سے پنگا لیا, ان عورتوں کو بلا کر گھروں پہ حملہ کرنا. میرے 2 موبائل ہیں جو میرے ویڈیو میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, میرے پاس 2 موبائل, تو ان موبائلوں کو حملے کرنا, طلاق دے کر بھی ناظرین میرے بچوں کے ذریعے یہ سواتی مجھے بلیک میل کر رہا ہے, اور بچوں کے ذریعے ہر طرح کی انفارمیشن لے کر, اور مجھے پاگل ہونے کے لیے, مجھے جان سے مارنے کے حملے کیے جا رہے. خدارا اس آواز کو میری پوری دنیا تک پہنچائیں. تمام غیرت مند بیٹے, مائیں, بہنیں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں, آواز جہاد میں اٹھائیں. تمام جادو کروانے والوں کے خلاف آواز اٹھائیں, اور
اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کے علاوہ میں آج اس مقام تک ناظرین پہنچی ہوں، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے ساری زندگی قرآن پاک، نماز اور اپنی ماں کی خدمت اور مخلوقات خدا کی خدمت کری، میں نے صبا کی بھی مدد کری۔ خدا را میں ان ماں بہنوں بیٹیوں کو کہتی ہوں کہ خدا را دوستوں سے بچیں، اپنے آپ کے صرف ماں باپ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ سگا بھائی قابیل تھا، اس نے قتل کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی سگے بھائیوں نے اس کو کنویں میں پھینکا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا بھی بیٹا نافرمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے رب میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور میرے جیون ساتھی کو سکون بنا دے۔ خدا را اللہ تعالیٰ پاک اور حلال چیز کو پسند کرتا ہے۔ تمام مائیں بہنیں بیٹیوں کو زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت نکاح کریں، پاک دامن ہرگز نکاح نہ کرے بدکار مرد سے، ہرگز میرے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اور پاک دامن مرد پاک دامن عورت سے نکاح کرے، بدکار عورت سے ہرگز نکاح نہ کرے، اور پاک دامن عورت ہرگز نکاح بدکار مرد سے نہ کرے۔ زنا کرنے والے مرد زنا کرنے والی عورت سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ کرے، اور پاک دامن عورتیں پاک دامن سے۔ ناظرین میرے ساتھ بھی یہی ہوا، میرے والد درویش تھے، پراپرٹیوں کی وجہ سے حاجی مرید گوٹ کا گھر، یاسمین یہ جو عابد کی بہن ہے اس نے میرے ماں کو زیر دیا، باپ کو پراپرٹیوں کا معاملہ تھا۔ اور یہ دیکھو یہ عابد سواتی کی، دیکھو یہ دیکھیں عابد سواتی کی شادی کروا دی، وہ دندناتا پھرتا ہے، میری بچیاں اس کے پاس ہے، ویڈیو دیکھیں۔ اکیلی بیٹیوں کو باپ کون رکھتا ہے مجھے بتا، اسلام اجازت دیتا ہے؟ قانون تو اجازت ہی نہیں دیتا، قانون تو کہتا ہے کہ بھئی بھلے بچوں کا معاملہ اتنا سیریس معاملہ، اتنے سالوں سے ظلم ہوتا ہے، قانون تو کہتا ہے بچے جس کے پاس سیف ہوں گے اسی کو مل دیے جائیں گے۔ میں نے شادی کری، آگے مجھے شادی بھی کرنے نہیں دی، آگے مجھے بچے بھی نہیں، اکیلے دی، اور ان کی سر توڑ یہی کوشش ہے کہ اسے جان سے مار دیا جائے ناظرین۔ اور یہ دیکھیں کہ بھئی اللہ تو ذل و منتشا و تو عز و منتشا، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ۔ میں بھی آپ لوگوں کی طرح میں اپنے پاکستان کے حق میں بات کروں گی، میں ہر حق کی بات کروں گی ناظرین۔ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ معون میں کہا ہے ان لوگوں کی نمازوں کی خرابی ہے جو ریاکار ہے، جو یتیموں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھتے اور مساکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ ناظرین اٹھیں، ہر بہن بیٹی اس وقت گھروں میں ٹک ٹوکیں بنانے لگی، آج ٹک ٹوکیں بنا دیا ہم لوگوں نے، گھروں میں یہ عورتیں جو گھروں میں آ کے اس قسم کی صبح جیسی یہ بدکار عورتیں جو گھروں کو تباہ و برباد کرتی ہیں، ان کو پیسہ دو تو صحیح ہے، نہیں تو اس کے بعد انہوں نے ظلم کا بازار گرم کرنا ہے ناظرین، انہوں نے ظلم کا بازار گرم کرنا ہے۔ کب تک ہم ظلم سہتے رہیں گے ناظرین؟ کم تک یہ ظلم ہوتا رہے گا؟ یہ دیکھیں کب تک ظلم ہوتا رہے گا؟ ہم کب تک ظلم سہتے رہیں گے؟ اسلام تو ظلم کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے ناظرین، کہ ظلم سہنے والا زیادہ ظالم ہے۔ یہ دیکھیں میرے گھروں پہ حملے کیے جا رہے، یہ کب تک ہم خاموش رہیں گے؟ میں نے آخر اتنا احتجاج کیا، سب کچھ کیا، تو آج قانون پاس ہوا نا۔ یہ دیکھیں میرے دروازے توڑے جا رہے ہیں، صبا عابد پگا کی بیوی اور لوگوں سے حملے کروا رہی ہے، پورے علاقوں میں مجھے بدنام کر رہی ہے۔ میرا کورٹ کچہری پولیس تھانے ایف آئی اے میں معاملہ ہے، ایف آئی اے سے ایجنسیوں سے، میں تو اپنے پاکستان کے لیے حق میں بات کر رہی ہوں، اس کی میری آواز کو بند کرنے کے لیے جتنے بھی یہ کہہ رہے کہ بلوچ ہیں، حسان کہہ رہا ہے کہ میں بلوچ ہوں، ہم پہ حملہ کرا ہے۔ میں اپنے بچوں کو یہ ناظرین کورٹ میں گئی ہوں، میں نے آواز اٹھائی ہے، میں روڈ پہ بھی گئی ہوں، احتجاج بھی کیا، کورٹ کچہریوں میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، 18 سال سے میں اس علاقے میں رہ رہی ہوں۔ یہ دیکھیں کہ مجھ پہ کس طرح یہ حملے کیے جا رہے ہیں، دیکھیں یہ صبا جو برابر میں، اور کہہ رہی ہے تو نے اتنی ویڈیو بنا دی، کیا ہوا؟ یہ دیکھیں گھروں کو میرے توڑوایا جا رہا ہے، یہ دیکھیں گھروں پہ حملے کری جا رہی ہے صبا، جب میں نے اس کو پیسہ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھیں ماں باپ یہ سب کچھ کروا رہے، دیکھ لو، زیادہ سے زیادہ ان ویڈیو کو میری شیئر کریں۔ میں نے جب منع کیا کہ میرے گھروں میں نہ آنا، یہ دیکھیں گھروں پہ میرے حملے کروا رہے ہیں، میرے بچوں پہ حملے کروا رہے ہیں، اس کے گھروں میں میرے کورٹ میں کیس تھا، اس نے گھروں میں میرے بچوں کو برگلایا، بھلایا، پسایا، مجھ سے بلیک میل کر کے پیسے کھا لی۔ یہ صبا ہے، اس کی تصویر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ دیکھیں یہ دیکھیں اس نے، یہ دیکھیں
اس نے میرے گھروں کو برباد کیا، اس نے پورے جادوگروں کے پاس، اس کی ماں کی دیکھیں، یہ مجھے کہتی حسن زئی لے کے جاؤ، پہلے دوست بنا کے بہلایا پھسلایا کیا، یہ دیکھیں دوستیاں کر کر دیکھیں اس نے میرے گھروں کو برباد کیا، بچوں سے تب ملواتی تھی، کہتی تھی پھر مجھے KFC لے جاؤ، مجھے حسن زئی لے جاؤ، یہ دیکھیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر کرنا ہے، یہ دیکھو جب تک میں اس کو پیسہ دیتی رہی ہوں ناظرین، یہ اس کے ماں باپ ہیں، اس کی ماں ہے یہ، اور ماں باپ مل کے مجھ پہ حملہ کرا، پہلے دوستیاں کری، یہ اس کا باپ ہے، مجھے بہن بنا کر یہ سب کو، یہ دیکھیں زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، اور اس نے دوبارہ دوستیاں کری، غلط باتیں میرے بچوں کے دماغ میں ڈالتی، اور یہ دیکھیں غلط باتیں ڈالتی، یہ دیکھیں جہاں میں فلیٹ میں اپنے بچوں کے پاس گئی وہاں آئی، دعوتیں کرتی، میں نے اس کی دعوتیں کری، اس کے بچے کو میں نے موت کے منہ سے بچایا، اس کے باوجود بھی ناظرین اس نے میرے گھر اور میرے بچوں کو آج زندگی تباہ و برباد اس عورت نے کر کے چھوڑی ہے۔ اس کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، اور اپنے بیٹے سے مجھ پہ حملے کروا رہی اور کہہ رہی ہے بلوچوں کے ساتھ پنگا لیا ہے۔ میں تو خود جو ہے نا، میں تو خود فوجی آرمی خاندان سے میرا تعلق ہے، ISI سے میری گزارش ہے، تمام ایجنسیوں سے گزارش ہے کہ ان کی دہشت گردی کو ختم کیا جائے۔ میرے ہی گھر پہ میرے ہی پیسے پہ عابد سواتی قبضہ کر کے اور مجھے اور میرے بچوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، یہ لوگ یہ سب کچھ کروا رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ، اب اللہ تعالیٰ اس قرآن کی مار دے گا، اللہ تعالیٰ کو قرآن کی مار دے گا ناظرین، ان ثبوتوں کو میرا اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا۔ میں نے زندگی بھر ایمان کے ساتھ زندگی گزاری ہے، میں نے تہجدوں میں وقت گزارا، ان لوگوں نے میرے اوپر جھوٹے الزام، میں اکیلی اردو اسپیکنگ نہیں ہوں ناظرین، میں ابٹاباد کی رہنے والی ہوں، مجھے زبردستی کراچی میں انہوں نے رکھا ہوا میرے بچوں کو یہاں کر کے، تمام ادارے جتنے بھی بنے ہیں مجھے بتایا اداروں میں فنڈ جاتا ہے، صدقہ زکوٰۃ خیرات، آپ بیوہ یتیموں کا مال جو چندے کی صورت میں آپ مولویوں کو دی جاتے ہیں، وہ مستحق لوگوں کا حق ہے، قرآن پاک میں بولا صدقہ زکوٰۃ خیرات بیوہ یتیموں کا حق ہے، وہ یہ لوگ کھا کے اللہ نحاسہ دہشت گردیوں میں استعمال ہوتے ہیں، اور ایسے کرمنل عابد سواتی جیسے کرمنلوں کو نمازیں پڑھتے، کہتے ہیں نمازیں پڑھتا ہے، کون سا نماز اجازت دیتی ہے ناظرین کہ اب بغیر نکاح کے جو نہ رکھو، مار پیٹ کے ظلم کر کے رکھو، نہ حق طلاق دو، مجھے یہ بتاؤ مذہب کون سا اجازت دیتا ہے؟ آپ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ دیکھیں کہ ان ظلم کے خلاف ہم نے آواز اٹھانی ہے، اور اس سبا کو بے نقاب کرنا ہے انشاءاللہ، اور بھی میں ایسی ویڈیو بناؤں گی، آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے، اور تمام ان عورتوں سے اپنے گھروں کو بچانا ہے ہم نے۔ اس وقت بہت بڑا فتنہ جادو، اس وقت بہت بڑا فتنہ پاکستان کے خلاف ہے، تمام ایجنسیاں ادارے جتنے بھی FIA والے ادارے ایجنسیاں ایسے لوگوں کو، ایسے مولویوں کو جو ایسے دہشت گردوں کو جو اتنے ظلم کر کے، بچے اغوا کر کے، زنا کر کے، کرپشن کر کے، مار کے، قتل کر کے جو چھپاتے ہیں، ایسے مولویوں کو سر عام چوک پہ سزا دی جائے۔ دین کا مذہب کا لبادہ اوڑھنے والے جو بھی دہشت گرد پاکستان کو نقصان پہ، اسلام کو، عورتوں کو، بچوں کو ظلم کرنے والے چوروں ڈکیتوں کو پناہ دے رہی ہے، چاہے وہ حکومت میں ہیں، چاہے وہ جس مذہب اور پارٹی سے، ان کے خلاف سخت سے سخت SIA فوج کے خلاف جا رہے ہو، میں فوج سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ آ کے ان مولویوں کے جتنے بھی ادارے بنے ہوئے ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن کیا جائے، دندناتے پھرتے ہیں ان پولیس والوں کے خلاف سخت ایکشن کیا جائے جو عورتوں کا آگے FIR نہیں کاٹی، اور ایسے لوگ دندناتے پھرتے اور دھمکیاں دیتے پھرتے ہیں کہ کیا ہوا تو نے ویڈیو بنائی تو۔ آج آپ لوگ فوج کے خلاف، اور علماء لوگ اپنی سنی ہے تو شیعہ ہے تو وہابی ہے، پتہ نہیں کیا کیا تفرقے بنا کے رکھیں جن کے مجھے نام بھی نہیں آتے، اور آج آپ لوگ اگر سعد رضوی نے حملہ کیا تو اس پہ آپ نے فوج پہ کیا کہ ہم لوگ کوئی غلط اقدام اٹھائیں گے۔ سعد رضوی نے کسی علماء مولویوں سے پوچھا تھا اٹیک کرتے وقت؟ آپ لوگوں نے فوج کے خلاف آواز اٹھا رہے ہو، میں اٹھا رہی ہوں، تو صبا جیسی، عابد سواتی جیسے، اور یہ حسان مجھے کہہ رہا ہے بلوچوں نے حملہ کیا، میں اپنے بچوں کے حق کے لیے کورٹ میں گئی ہوں ناظرین، میرا کورٹ میں کیس ہے، میرا کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، میرا اپنا گھر ہے، میں نے اپنے بچے ہیں، میں نے زندگی 23 سال پالی، میں نے شادی نہیں کری، میں نے اپنی زندگی کو وقف کرا۔ یہ دیکھیں میرے بچوں کو، دیکھیں یہ دیکھیں کہ یہ دیکھیں کورٹ میں کیس ہے،
اتنا بڑا ظلم، اور اتنے سالوں سے یہ مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں، مجھے پاگل خانے حسیب، مجھے بنگالیوں، میرے بچے اغوا ہوئے، میں نے جو ویڈیو بنائی 3 سال اس میں بھی حسیب کا نام ہے۔ انہیں کسی صورت میں دیکھو، اب پولیس نے FIR نہیں کاٹی نا، معافیاں مانگ کے میں نے معاف کر دیا، اس کے بعد اس سے زیادہ مجھ پہ ان لوگوں نے حملہ کیا ہے، میرے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، مجھے زبردستی بلا رہی ہے۔ نوید بھائی یہ ان کو غلط باتیں، ہر جگہ پہ وائس، ہر چیز کی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے، میری ہر انفارمیشن سب کا شور عابد سواتی تک یہ پہنچاتی رہی ہے، جس کی وجہ سے آج میرے بچے، ناظرین، میری بچی ڈپریشن کی دوائیاں دینے لگ گئی یہ لوگ۔ ہم نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے ناظرین، میں نے آواز اٹھائی، میں نے بھی روڈوں پہ احتجاج کیا، میں اداروں میں گئی، تھانوں میں گئی، میرے ساتھ مارا پیٹا، ظلم کیا، بچے چھین لگی، پھر بھی میں نے کیا۔ آج قانون میں عورتوں پہ شوہر جو ظلم کرتے ہیں تو ان کے خلاف قانون بن گیا نا، جادو کے خلاف بن گیا نا، سعد رضوی کو پکڑا گیا نا، سارم برنی کو پکڑا گیا نا، الیاس طاری کے کچے چٹھے بے نقاب ہوئے نا۔ اسی طریقے سے اور مراد علی شاہ جو یہ کر رہے ہیں، ان کو کیا چاہیے؟ مراد علی شاہ کو کون سی دشمنی ہے مجھے اور میرے بچوں سے؟ جس وقت میں اکیلی تنہا میں بچے پالے تھی، MQM کا یہ علاقہ، ادھر ہی آگے گلی سے باہر جاؤ، آگے فردوس کالونی میں پیپلز پارٹی کا علاقہ ہے، شیلا رضا کے پاس میرا کیس ہے، میں نے قانون کو تو ہاتھ میں نہیں لیا، میں جاہل عورت تو نہیں ہوں، مجھے اکسا رہی ہے، سینوں میں بیٹھی ہوئی زبردستی مٹھائی کا ڈبہ لے کے اپنی بھابھی کے ذریعے دوبارہ صلح کر رہی ہے، بچے کو معافی مانگی، میں نے بولا میں اب معاف نہیں کروں گی، میری بچی کو دوائیاں دی، مجھے دوائیاں دی، آج سب کا شوہر میرے بچوں کو ہر انفارمیشن پہنچا کے میرے بچوں کو خلاف کر کے جب میں نے اس پہ آواز اٹھائی ہے تو مجھے دھمکیاں دے رہی کہ دیکھو تمہیں میں جان سے مار دوں گی، تمہیں اغوا کر دوں گی، اور یہ سب مل کے یہ ہو رہا ہے۔ ان کے خلاف پولیس نے FIR نہیں کری۔ میں فوج اور آرمی ISI سے گزارش ہے میری کہ ایسے پولیس والوں کو سر عام چوک پہ لٹکایا جائے جن کی وجہ سے کیس برباد ہو جاتے ہیں، بچے برباد ہو جاتے ہیں، ایسے شوہروں کو عبرتناک کا سزا دی جائے، میاں بیوی چاہے بیوی غلط ہو یا شوہر غلط ہو، اس میں بچے برباد ہو جاتے ہیں، بچوں کی زندگیاں برباد ہو جاتے ہیں۔ پھر سارم برنی جیسے شخص اور جتنے بھی یہ مولوی حضرات ہیں، صدقہ زکوٰۃ خیرات یتیماں بیواؤں کا مال کھا کر پاکستان کے خلاف دہشت گرد بھی بنا رہے، کرپشن بھی بنا رہے، پارٹیوں کو بھی سپورٹ کر رہے اور دہشت گردوں کو بھی پناہ دے کے پاکستان کے خلاف پھر ان کو کر رہے ہیں۔ اور کیا دین ہمارا یہ سکھاتا ہے؟ ہمارے نبی نے، صحابہ نے، نبیوں نے، انبیاء نے، کتبوں نے، درویشوں نے تو اپنے اللہ کی خاطر، حق کی خاطر، سچ کی خاطر، قرآن کی خاطر اپنی جان تک نچھاور کر دی۔ اسما خان اور حق اور سچ کی آواز، میری آواز کو پوری دنیا تک پہنچائیں۔ میرے ساتھ اور میرے بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف ہاتھ سے، زبان سے، دل میں تب مکمل درجہ ہے۔ آج ہر بندہ گھروں میں کہہ رہا ہے ہم پہ جادو ہو گیا، ہم پہ یہ ہو گیا، ہم پہ وہ ہو گیا۔ کیا ہم کسی کی مدد کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ہم ظلم کو دیکھ کے خاموش ہو جاتے ہیں، کل وہی ظلم ڈبل ہو کر جادوؤں میں، صورتوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، دشمنوں میں وہ ہمارے گھروں تک آتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہماری بچیاں آباد کیوں نہیں ہوتی؟ ہم نے ظالموں کا ساتھ دیا، ہم ظلم پہ خاموش رہے۔ پاکستان کے خلاف جتنے علماء حضرات یہ ٹولیاں بنا کر، یہ جتنی پارٹیوں کے افراد پاکستان کی فوج کے خلاف جو کر رہے ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت ادارے، ایجنسیاں، وہ جو پرائیویٹ ادارے کرپشن لے کر اور یہ فوج کے خلاف بلوچوں کو اور کیا نام ہے افغانیوں کو اور انڈیا کو اور حملے کیے جائے، حملے کو شدید مذمت کی جائے، اس کو روکا جائے۔ زندگی موت میری اللہ کے ہاتھ میں، مر گئے تو غازی، بچ گئے تو شہید۔ اسما خان، حق اور سچ کی آواز، ظلم کے خلاف جہاد۔ میری ویڈیو کو شیئر کریں، میں نے ہر قسم کا ثبوت اور پروف، میں بھی ادھر رہ کے کسی پہ کبھی زندگی میں حملے نہیں کیے، پانی بھی دی، لوگوں کو مدد بھی کرتی ہوں، جانی مالی اپنی محنت کا میں نے کمایا، ختیجۃ الکبریٰ کی طرح میں بہادر عورت ہوں۔ اور میرے والد فوج میں، میرا فوجی خاندان سے، میں آباد میں، مجھے اور میرے زبردستی، مجھے کراچی میں ان لوگوں نے زبردستی، یہاں پہ ان لوگوں نے روکا گیا، اداروں کا کام تھا، مجھے حفاظت کرتے، ان کو فنڈ دیا جاتا ہے، میرے بچوں کو باہر دیا جاتا، پروٹیکشن دی جاتی۔ میں تمام اداروں سے، تمام جتنی ایجنسیاں پاکستان کی جو صحیح کلمہ پڑھنے والے ایمان، ان سے گزارش ہے کہ ایسے کو خلاف سخت سے سخت ایکشن لیے جائے۔ اسما خان، حق اور سچ کی آواز، ظلم کے خلاف جہاد۔